وہی ہے کہ جو کمزور ہو، جو شیر الہی ہو وہ تھک نہیں سکتا، جو تھکتا نہیں وہ سو نہیں سکتا۔ اب علی سوتا نہیں تھا، نشیریوں کی دلیلوں میں اضافے کا خطرہ تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند نہیں آتی، ادھر علی کو نیند نہیں آتی۔ اب آج قدرت ہے محمد میری توحید بچا، علی کو سلو، جس کی نیند ضمانت توحید بن جائے اسے محبت کی زبان میں علی کہتے ہیں، اس کی نیند توحید کی ضمانت بن گئی۔ وہ ایک رات کے لیے سویا اور اللہ نے اس کا نفس خرید لیا۔ اب موت آتی ہے نفس کو، اور علی کا نفس ہے اللہ کے پاس، اللہ کی مردیاں ہیں علی کے پاس۔ رضی اللہ بننا ہے تو علی کو راضی کرو۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ رضی اللہ بننا ہے تو علی کو راضی کرو۔ یہ جو حالات ہے میرے آپ حضرات کے سامنے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عشق علی کا پہلا زینہ زندان ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے عشق علی کی۔ قبول کر لیں تو پھر یہ عزت عطا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے عزت ہے۔ 1400 سال سے ہمارے لیے عزت ہے، نہ ہم لاوارث ہیں نہ ہمارا دین جھوٹا ہے۔ سچ کی بنیاد پر کوئی بھی سزا ہو اسے جزا سمجھ کے اپناتے ہیں۔ بیان پہلے بھی یہی تھا کہ فاطمہ سچی ہے، بیان اب بھی یہی ہے کہ رسول کی بیٹی سچی ہے۔ زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن زہرا کو جھٹلانے والے کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ یہ عقیدے کی بنیاد ہے، اسی پہ زندہ ہوں، اسی پہ موت آئے گی، اور آئے گی تب جب حسین کی ماں چاہے گی۔ وہ آج چاہے تو آج آ جائے گی اور میں تیار ہوں، 100 سال نہ چاہے تو 100 سال نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ تبلیغ میں نے کی ہے ولایت علی کی، عظمت سادات کی اور حق جناب زہرا کی، اور یہی میرا موضوع ہے، اسی پہ میرا عقیدہ ہے اور یہی میرا بیان۔ پوری دنیا سنے، اور جب تک اس گلے سے آواز نکلتی رہے گی میں اس سچی بی بی کا حق پڑھتا رہوں گا۔ نفس خرید لیا علی کا خدا نے، رضائے خرید لی اللہ کی علی نے، سودا ہوا ہے باقاعدہ۔ عمران شاہ جی تشریف فرمائے سیالکوٹ سے، ان کا پلاٹ ہو مجھے پسند آ جائے، میں کو قبلہ 10 لاکھ کا دے دیں۔ میں نے سودا کر لیا، 10 لاکھ ان کے ہو گئے، پلاٹ میرا ہو گیا۔ اب میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہے، ان کے پاس پلاٹ نہیں۔ مثال اس لیے دی ہے تاکہ چھوٹے بچوں کو سمجھ آ جائے۔ بھائی میں نے 10 لاکھ کا مثال کے طور پر شادی سے پلاٹ لے لیا، پیسے دے دیے، پلاٹ لے لیا، قبضہ میرا ہو گیا، پیسے ان کے ہینڈ اوور ہو گئے۔ اب میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہوں گے، ان کے پاس پلاٹ نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی میرے پاس آئے، مولوی صاحب 1 لاکھ روپیہ چاہیے، میں نے کہا آپ پہلے آتے، اب تو میں دے بیٹھا ہوں۔ شاہ جی کے پاس کوئی پلاٹ لینے گیا، انہوں نے فرمانا تھا پہلے آتے، اب تو سودا ہو گیا ہے۔ بندے مر گئے ہو کر کے اللہ راضی کرنے کے لیے، تڑپ تڑپ کے مولوی کہتے ہیں تراویاں پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، شبینے پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزے کو 10 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، سارے اعمال کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اور آواز قدرت آتی ہے کہ میں نے ہجرت کی رات سودا کر کے اپنی مرضیاں علی کے حوالے کر دی ہیں، اب جس نے مجھے راضی کرنا ہو وہ میرے دروازے پر نہ آئے، حیدر کرار کے دروازے۔ اور جس سے زہرا راضی نہیں ہو اس سے علی راضی کیسے ہوگا؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پیر کے ساتھ رضی اللہ لگ جائے۔ رضی اللہ کا مطلب ہے خدایا اس سے راضی ہو جاؤ۔ بندہ پوچھے بھی پہلے ناراض کیتا کیوں سے؟ غور ہے یا نہیں؟ پیر بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو ہم سے راضی کرے، اے الٹے پیر بخشوانے پہ گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بنایا پیر کہ یہ اللہ کو ہم سے راضی کرے گا، الٹا اس کے لیے دعا یا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔
توجہ ہے یہ؟ پروردگارہ تو بھی میرے راضی ہو جا، رضی اللہ ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ دعائیں لے رہے ہیں الٹا مریدوں کی، جو بیچارہ ہماری دعا کا محتاج ہو وہ جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ بھئی یہ اللہ میاں راضی ہو جا اپیل ہی ہے، ضروری نہیں کہ منظور ہو۔ عوام کی دعائیں اگر قبول نہ ہوئی تو صاحب تو گئے۔ اس لیے علی کے ساتھ لکھتے ہیں کرم اللہ وجہہ، سب سے پہلے لکھا فخر الدین رازی نے۔ مریدوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا، حضور سارے صحابہ رضی اللہ، علی کرم اللہ، علی کو رضی اللہ کیوں نہیں لکھا؟ خدا کی قسم میں اوڑھ کے بھی یہ فقرہ پڑھوں تو فخر الدین رازی کے اس فقرے کی قیمت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر علی نے بھی پوری زندگی کوئی گناہ کیا ہوتا، سلامت رہو، آباد و شاد رہو، سلامت رہو، اگر علی نے بھی پوری زندگی کوئی گناہ کیا ہوتا اور اللہ علی سے ناراض ہوا ہوتا تو تب میں علی کو رضی اللہ کہتا۔ چھوٹے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے، ان دو بچوں کی آپس میں کوئی لڑائی تو نہیں ہے، تو نہیں کوئی لڑائی، میں ہر 2 منٹ بعد کہوں تو راضی ہو جائے دن، وہ آخر آگ کے کہے گا میں کدو ناراض ہے دل۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کائنات میں ایک ہی بادشاہ ہے علی، جس کے نام کے ساتھ مسلمانوں نے اس لیے کہا رضی اللہ نہیں کہ اس نے کبھی اللہ کو ناراض کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو بتوں کو پوجتے رہے ہوں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو شراب پیتے رہے ہوں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو 300 کی اونٹنی مصطفیٰ کو 900 بلیک میں فروخت کرتے رہے ہوں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے ہوں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جنہوں نے نجومیوں کے کہنے پہ کلمہ پڑھا ہو، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو بت یہاں رکھ کے نمازیں پڑھیں۔ بڑے بڑے بزرگ ہیں، کئی مسلمان رفع یدین کی یہی دلیل دیتے ہیں، بھئی تھے بت رکھ کیا گیا، اللہ کے اینج کرو اللہ اکبر، ہاں جی، اور بعد میں بندے پھر حوالے پوچھتے ہیں۔ میں علامہ اقبال کا شعر پڑھ دیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اس لیے سامعین کرام ان کے لیے یہ تصور کرنا کہ ان کے لیے موت ہے، یہ مادیت پرستوں کی بات ہے۔ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم خدا نہیں، اس لیے تابوت بھی اٹھے، مزار بھی بنے، اور آج روزے بھی موجود ہیں، لیکن انہیں اپنے جیسا گمان کرنا جہالت، اس لیے کہ خدا بند کریم نے ان کو جو عزت اور عظمت عطا کی ہے اس کے لیے ایک فرمان معصوم پڑھ دو، فرمان نحنو فی الاجسام اشباہ، ہم جسموں میں شبیہ کی طرح ہیں، وفی الاشباہ انوار، اور شبیہوں میں انوار ہیں، وفی الانوار اسرار، انوار میں اسرار ہیں۔ مجھے اس حدیث کو سمجھنے میں بڑی مدت لگی تھی، لیکن میں 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلا فرمان میرے بادشاہ کا کیا؟ ہم جسموں میں شبیہ، یہ جو آئینہ ہوتا ہے جسے سرائیکی اور پنجابی حضرات شیشہ کہتے ہیں، جیسے بندے کی شکل نظر آتی ہے، اس کو چھوٹا بچہ جب شعور میں آنے کے بعد شروع میں دیکھتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرے ورگا بندہ اندر کھڑا۔ جنہیں بچپن یاد ہے، بندے پھر ہاتھ ہلاتے ہیں بچے اس کے سامنے، شکلیں بناتے ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے وہ کر رہا ہے، پھر پیچھے ہٹ جانا ہے، انہیں بھی ہٹ جانا۔ شیشے کے اندر یعنی میرے سامنے آ گیا آئینہ، ایک ناصر عباس ادھر ہے، ایک آئینے میں ہے، یہ دونوں ناصر عباس، اندر والے کا نام کوئی اور تو نہیں ہوگا نا بھائی، اسے بھی یہی کہو گے نا کہ یہ ناصر عباس، ٹھیک ہے سرکار، کہ دیکھے گا وہی جسے نظر آئے گا، جو نظر آئے گا وہی ہوگا، سامنے اس طرح سے دیکھے اس کا ناصر عباس۔
ہے وہ بھی ناصر عباس ہے، یہ بھی ناصر عباس، لیکن جو آئینے کے اندر ہے وہ ناصر عباس کی شبیہ، وہ میں نہیں ہوں، وہ میری شبیہ۔ میرے دشمن نے شیشے میں کھڑے ہوئے ناصر عباس کو فائر مار دیے، شیشہ ٹوٹے گا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ علی فرماتے ہم جسموں میں شبیہ ہیں، توجہ ہے یہ، ہم جسموں میں شبیہ ہیں، یعنی جنہوں نے ان کے جسموں کو مارا انہوں نے شبیہ کو توڑا، ان کی اصل کو کوئی چھو نہیں سکا۔ اور اگر کوئی شبیہ انہیں ڈھونڈنے نکلے تو پھر علی فرماتے ہیں ہم شبیہوں میں نور ہیں، اور اگر کوئی نوری ڈھونڈنے نکلے اسرار ہم اللہ کا راز بن کے چھپ جاتے ہیں۔ نوری کی اتنی اپروچ نہیں کہ آل محمد تک پہنچ سکے، ان کی تخلیق کو سمجھ سکے، ان کے آنے کو سمجھ سکے، ان کے جانے کو سمجھ سکے۔ 82 جنگیں لڑا میرا مولا علی، کسی جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، صفین میں، جمل میں، نہروان میں، اتنا بڑا لشکر علی کو قتل کرنے آتا تھا، اور کسی جنگ میں علی شہید نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ علی کا لقب ہے غالب علی کل غالب۔ اگر کوئی علی پر غالب آ جائے تو کل غالب پر غالب آ گئے، کیونکہ اللہ نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں پہ غالب بنایا۔ پیغمبر کی لمبی حدیث ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا اللہ نے پانی کو بنایا، پانی نے کہا من ہوا غالب، کون ہے مجھ سے غالب؟ خلق اللہ الجبال، اللہ نے اس کی سینے پر پہاڑ کو دے مارا، فرمایا یہ تجھ سے غالب۔ پھر پہاڑوں نے سر اٹھایا، من ہوا غالب، کون ہے ہم سے غالب؟ پیغمبر فرماتے خلق اللہ الحدید، اللہ نے لوہے کو بنا دیا، اس نے پہاڑ کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر لوہے میں سختی آئی کہ کون ہے مجھ سے غالب؟ میں تو پہاڑ کے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ خلق اللہ النار، اللہ نے آگ بنا دی، اس نے لوہے کو پگھلا دیا۔ پھر آگ نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ الماء، اللہ نے پانی کو خلق کیا، اس نے آگ کو بجھا دیا۔ پانی نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ السحاب، اللہ نے بادل بنا دیے۔ پھر بادلوں نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ الریح، اللہ نے ہوا بنا دی جو بادل کو کبھی ادھر اٹھا کے لے جائے کبھی ادھر اٹھا کے لے جائے۔ پھر ہوا نے کہا من ہوا غالب، مجھ سے بڑا غالب کون؟ اب بڑا عجیب فکرہ ہے لیکن حضور کی حدیث ہے، فرمایا خلق اللہ الانسان، اللہ نے حضرت انسان کو بنا دیا۔ ہوا چل رہی ہے، اس نے نوٹس ہی نہیں لیا، سو گیا، اسے پرواہ ہی نہیں، چلتی رہے ہوا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ ہوا چلتی رہی جو بادلوں کو اڑا دیتی تھی، انسان نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ اگلے فکرے سے پورا مجمع متفق ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ پھر انسان نے کہا من ہوا غالب، شاید میں سب سے بڑی چیز ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں خلق اللہ الموت، اللہ نے موت کو بنایا جو اس کے غرور کو توڑ دیتی ہے۔ اس کی گردن کی اکڑ ختم ہوتی ہے تو موت کا نام سن کر، اس کی منصوبہ بندیاں دم توڑتی ہیں تو موت کا نام سن کے، 100 سال کی پلاننگ کرنے والا انسان ختم ہو جاتی ہے ہر چیز موت کا تصور سن کر۔ یعنی اس پر غالب ہے موت، اور موت پر غالب ہے امر، اور امر پہ غالب ہے اولی الامر، اور وہ ہے علی اور اس کے 11 بیٹے۔ اس لیے علی کے لیے ہے غالب علی کل غالب۔ اب اگر علی کسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو وہ علی پہ غالب آ جاتے۔ پھر 2 معجزے تھے، ایک معجزہ ہے رسول اللہ کا، اس کا نام ہے قرآن، ایک معجزہ ہے اللہ کا، اس کا نام ہے علی۔ علی جنگ میں قتل ہوتا تو معجزہ ٹوٹ جاتا۔ کیا کہنے، بظاہر موت بھی آئی تو کیسے آئی؟ قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا، کسے مجال تھی آ جاتا روبرو علی۔ موت کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ علی کو سامنے سے آگے دیکھے۔ اور کتنا بڑا بہادر ہے علی جو اپنے